آپ کے لیے دمے کا علاج لے کر آیا ہوں۔ اکثر اوقات لوگوں کو دمے کی شکایت ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے اور اس کا پورا مکمل جو علاج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پرانے وقتوں میں کہتے تھے کہ دمہ دم لے کر جاتا ہے، مگر اس دور میں الحمدللہ اس کا مکمل علاج موجود ہے، اور دمے کا مریض پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عام ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر کثیر تعداد میں مریض اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ تعداد اسی قدر ہے کہ جتنی آج سے نصف صدی قبل ہوا کرتی تھی۔ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اس مرض کے پھیلاؤ کی یہی رفتار ہے۔ اس کی کچھ میں وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس بیماری کا حملہ کسی بھی موسم اور عمر میں ہو سکتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں گندم کی کٹائی، سردیوں میں کپاس کی چنائی اور کارخانوں میں روئی کی تیاری کے وقت متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دمے کی وجوہات میں گرد و غبار، دھواں، پولن، بھوسا، کپاس اور سنبل کا ریشہ وغیرہ شامل ہیں۔ دائمی یا سوزشی کیفیت میں سانس کی نالیاں انتہائی حساس ہوتی ہیں، جو پھر مختلف و متعدد محرکات کے زیر اثر فوری طور پر تنگ بھی ہو جاتی ہیں، جس کا اظہار مسلسل کھانسی، کھرکھراہٹ، سینے کی تنگی اور سانس کے پھولنے سے ہوتا ہے، اور یہ تمام تکالیف رات کے وقت شدید ہو جاتی ہیں۔ اور دمے کی کچھ اقسام اور اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا کہ الرجی کی وجہ سے جو ہونے والا دمہ ہے کہ ایسے افراد جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا مرض بعض دفعہ بچوں کی بلوغت کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے، کہ بغیر الرجی کا جو دمہ ہے کہ دمے کی یہ قسم بچپن کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا حملہ ہونے کے بعد اثرات لمبے عرصے تک باقی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں غذائی بد پرہیزی یا کسی دوائی کا رد عمل یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور مستقل دمہ ہے جو کہ دمے کی یہ قسم بچپن سے بڑھاپے تک رہتی ہے۔ اس قسم کے دمے میں مریض کی سانس کی نالیوں میں مسلسل سوجن اور تنگی سی رہتی ہے۔ یہ ورم اور تنگی بڑھ جائے تو مریض کے پھیپھڑوں میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ دمے کا رجحان رکھنے والے تمام افراد کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام عوامل سے دور رکھ سکیں جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں کے عضلات سکڑتے ہیں اور سوزش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دمے کے مریضوں میں اکثر پھیپھڑوں پر دائمی اثرات رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے اور مریض تکلیف سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی میں بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اور مرض کے سبب صرف تکالیف ہی مریض کا مقدر نہیں بلکہ یہ جان گسل بھی ہے، اور کیونکہ دمہ جو ہے کہ دمہ کے دورے میں موت کا بھی کبھی ایک امکان موجود رہتا ہے۔ اور اس کے لیے کچھ علاج چاہوں گا کہ دمے کے علاج میں ہوا کی نالیوں کو کشادہ کرنے والی ادویات شامل ہوتی ہیں۔ یہ ادویات گولیوں کی شکل میں بھی لی جاتی ہے، مگر براہ راست ان ادویات کو ہوا کی نالیوں اور پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لیے انہیلر وغیرہ کا استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس صورت میں یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مخرج بلغم یعنی بلغم نکالنے والی اور اینٹی الرجی کی ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ ویکسین کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے جو 6 ماہ میں مکمل ہوتا ہے، اور لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ 100% نہیں ہوتے۔ بعض صورتوں میں اسٹرائڈز سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے مضر اثرات زیادہ ہیں۔ دمے کا علاج یوگا کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، اور وہ اس علاج کو بہت انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں مریض کو سانس کی مخصوص ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ چینی دمے کا علاج جو ہے کہ اپنے مخصوص طریقہ علاج ایکو پنچر کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ دمے کا
جو علاج ہے کہ دمے کے چند دیسی ٹوٹکوں کی طرف جو میں آ رہا ہوں وہ بہت ہی آزمودہ ہیں، اور اپنا ذرا توجہ سنیے گا، بہت اہم ٹوٹکے ہیں، اور اس پر آپ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کلونجی ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ کلونجی پیس کر ایک سے آدھا چمچ صبح و شام استعمال کرنا دمے کے مرض میں انتہائی مفید ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد ایک مکمل غذا ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار ادویاتی خصوصیات کا حامل بھی ہے۔ مثلاً پیاز کے رس کے ساتھ شہد ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوتا ہے، اور ادرک جو ہے، ادرک اور دار چینی کا استعمال بھی دمے میں منافع بخش ثابت ہوتا ہے، کہ ہاف انچ کا جو ٹکڑا ہے دار چینی کا وہ لیں، اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور پانی میں ان کو ملا دینا ہے، اور جوشاندہ ڈال دیں۔ جوشاندہ پینے سے ان کے اندر جوشاندہ آپ نے مکس کر دینا، اور ان کو پینے سے دمے کے مرض میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی ٹپس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادرک، دار چینی اور یہ جو جوشاندہ ہے، ان تینوں چیزوں کا آپ نے آپس میں مکس کر کے جو ہے پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اناب بھی بے شمار ادویاتی خصوصیات کا ایک حامل سمجھا جاتا ہے، کہ بنفشہ اور اناب، یہ 2 چیزیں، بنفشہ اور اناب کا قہوہ بنا کر پینے سے بھی آپ کے اس مرض سے افاقہ ہوتا ہے۔ کافی بے حد فائدہ آپ کو ہوگا اگر اس کا آپ باقاعدگی سے قہوہ بنا کر پیتے ہیں تو، اور چند دنوں میں آپ خود ہی اس کا فرق بھی جانیں گے۔ اور کچھ میں آپ کو دمے کے مریضوں کے لیے کہ ان کو کچھ پرہیز بتانا چاہوں گا، وہ بھی ذرا غور سے نوٹ فرمائیے گا۔ ہر مرض کی طرح دمے میں بھی ایک پرہیز جو ہے انتہائی ضروری ہے، کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے اور احتیاط کرنے سے اس مرض کے حملے سے بچا جا سکتا ہے۔ تمام جگہ پر جانے سے ایک تو گریز کریں، کہ گھر سے باہر جاتے وقت ناک پر رومال یا ماسک باندھ لیں، اور کھٹی چیزوں سے ذرا پرہیز کریں، ٹھنڈے جو مشروبات ہیں اس کا استعمال مت کریں، اور تلی ہوئی چیزیں جو ہیں، تلی ہوئی اور زیادہ مرچ مسالے والی غذا سے بھی پرہیز کریں۔ گھر سے قالین وغیرہ، کارپیٹ وغیرہ اٹھوا دیں، کیونکہ یہ جراثیم کو بڑھنے پھولنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں ڈسٹ وغیرہ اپنا جو ہے کہ چبھ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے ان کے اندر، تو اس سے بھی اپنا جو دمہ کا جو بیماری ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور عطر، باڈی اسپرے اور پاؤڈر وغیرہ کے استعمال سے بھی گریز کریں۔ خود کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھیں، اور یہ بات پہ یہ جو غصے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں اس سے۔ دمہ اب ایسا مرض نہیں رہا کہ اس سے خوف زدہ ہوا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس پر اب غلبہ پایا جا سکتا ہے، کہ قابو ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ بس احتیاط کیجئے، دوا کے درست اور بروقت استعمال سے آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ تھی گائز میری آج کی ٹپس۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گڈ لک فار ایوری ون، تھینکس فار واچنگ، اللہ نے